ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ہمارا خون ہے، ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھانے بھی جائیں گے، ڈاکٹر بڑے ہاسپٹل کے لیے ریفر کر دے گا تو ہم بڑے ہاسپٹل بھی جائیں گے، ہمارے بچے کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا تو ہم اپنے بچے کے پاس بھی بیٹھیں گے، اگر 10 دن میرا بچہ ہاسپٹل میں رہے گا تو 10 دن بھی ہم اپنے بچے کے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جرجی صاحب اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ہمارے قرآن نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے وہ ظالم ہو گئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جرجیت صاحب اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کرتا ہوں یا دوسروں کے بچوں سے نفرت کرتا ہوں۔ ہاں محبت آپ کے بچے سے بھی ہے لیکن اپنے بچے سے جو خاص محبت ہوگی وہ دوسرے کے بچے سے اتنی خاص نہیں ہوگی۔ آپ کا بیٹا بیمار ہوگا، ہم دیکھنے جا سکتے ہیں 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم آپ کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پیسوں کی کمی ہے اور علاج میں پیسہ چاہیے 2 4 5 6 ہزار روپے سے ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو ہم بیمار ہو جائے تو پیسہ بھی خرچ کریں گے، ٹائم بھی دیں گے، 8 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے تو ہم ادھر بھی رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ تو اپنوں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں بے کو تخصیص کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مومنوں کے ساتھ ان کی محبت، ان کی رحمت کچھ خاص ہے، کچھ خاص ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسروں کے ساتھ محبت نہیں ہے، دوسروں سے کے اوپر بھی وہ رحم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ ان کی رحمت خاص ہوتا ہے اور ہر جگہ دیکھا گیا ہے۔ اس بات کو کوئی برا نہیں مان سکتا اس بات میں، جو اپنوں سے اپنوں کے لیے جو تخصیص ہوگی ہماری وہ غیروں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ ہم دوسروں کے اوپر ظالم ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ امت کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز مسلط نہ ہو جائے کہ میری امت اس کام کو کر نہ سکے اور پھر قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائے، اس لیے آپ بچتے تھے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مسواک جو نبی اکرم کو بڑی محبوب تھی، ہر نماز سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسواک آپ کے کان میں لگی رہتی تھی۔ جیسے ہی بلال اذان دیتے تھے اللہ کے نبی وضو بنانے کے لیے چل دیتے تھے اور مسواک اپنے کان سے نکال کر اپنے دانتوں پہ رگڑنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ مسواک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب بند ہو گئی، انتقال کا وقت قریب ہو گیا، آپ کی سانس رکنے والی ہے، آخری دن ہے، فجر اور ظہر کی نماز کا بیچ کا وقت تھا، فجر کی اور ظہر کی نماز کے درمیانی وقت میں اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے پہلے جب آپ کی آواز بند ہو گئی اور زبان سے کوئی چیز بولنے کے قابل نہ رہے، اشارے سے کوئی بھی بات کہنا ہوتی تھی تو اشارے سے کہتے تھے۔ اسی بیچ میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو حضرت عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھائی مسواک کرتے ہوئے آئے تھے۔ نبی اکرم نے جب مسواک پر نظر ڈالی تو حضرت عائشہ کی ران پر ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اللہ کے نبی، تو آپ نے اشارہ کیا، عائشہ سے اشارہ کیا
یعنی یہ جو مسواک کر رہے ہیں یہ مجھے چاہیے. آخری وقت ہے. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لے لی اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی. نبی اکرم وہ مسواک کرنے لگے لیکن آپ کو کچھ سخت محسوس ہوئی. اب دانت اتنے مضبوط نہیں رہے, آخری وقت ہے اس لیے کچھ کڑی سخت محسوس ہوئی. تو آپ نے وہ مسواک حضرت عائشہ کو دے دی اور اشارہ کیا یعنی تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو. امی عائشہ پوچھتی ہیں کیا یہ مسواک سخت ہے؟ اشارہ کیا ہاں. کیا میں اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دوں؟ اشارہ کیا ہاں. حضرت عائشہ صدیقہ وہ مسواک اپنے دانتوں میں دباتی ہیں اور اس کو کچل دیتی ہیں, دانتوں سے اس کو نرم کر دیتی ہیں اور پھر اپنی جھوٹی مسواک اللہ کے نبی کو اپنے شوہر کو دے دیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک کرنے لگتے ہیں. مسواک کرتے کرتے مسواک ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے, آپ کی داڑھی کے اوپر گر جاتی ہے اور پانی کے پیالے میں آپ اپنے ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں اور پانی کے پیالے سے ہاتھ نکال کر آپ پانی سے کے پیالے میں ڈبویا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی سختی ہے. یہ جملے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ پورا منظر دیکھا جا سکتا ہے. ان للموت سکرات, موت کے لیے بڑی بے چینی ہے, موت کے لیے بڑی سختی ہے. اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخری وقت ہے اور مسواک اللہ کے نبی کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسواک کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. آپ نے اس کو آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑا, لیکن اتنی اہمیت والی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض کا درجہ نہیں دیا. جانتے تھے جو گاؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو بڑی آسانی سے مسواک مل جائے گی, لیکن جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے نماز سے پہلے مسواک ڈھونڈنے. اس لیے آپ نے اس کو فرضیت کا درجہ نہیں دیا, صرف اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنا فرمایا لولا ناشق علی امتی لامرتہم بالسواک. اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا, اگر میری امت کے اوپر دشوار نہ ہوتا, اگر میری امت کے لیے یہ کام صعوبت بھرا نہ ہوتا, دشوار کن نہ ہوتا, پریشانی میں ڈالنے والا نہ ہوتا, لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, تو میں اپنی امت کے اوپر ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا. میں حکم دیتا ہوں ان کو کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں. نبی اکرم کا حکم فرضیت کا درجہ رکھتا ہے اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتا. دیکھیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے یہ کام مشکل نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا, لیکن میں اس لیے فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت کے لیے کام مشکل ہے. لیکن آپ نے اس کی اہمیت برقرار رکھی, آخری وقت تک مسواک کر کے بتا دیا کہ دیکھو میری نظر میں مسواک کتنی اہم ہے کہ انتقال سے پہلے بھی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو لے لی, اور کڑی تھی, سخت تھی, تو حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ میں رکھو اور اپنے دانتوں سے رکھ کر اس کو نرم کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا اور جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا. یعنی سخت ہے پھر چھوڑ نہیں رہے, اس کو نرم کروا رہے ہیں, اس کو دانتوں سے کچلوا رہے ہیں اور پھر کر رہے ہیں.
اندازہ لگائیے کہ یہ نبی اکرم کی نظروں میں مسواک کی اہمیت کتنی ہے. ٹوتھ پیسٹ کرنے والے نوجوان مسواک کی اہمیت کیا جانیں. اور مسواک کی اہمیت اتنی ہے تو کچھ لوگوں نے غلو بھی کر دیا اور ایسی ضعیف اور موضوع اور من گھڑت حدیثیں گڑھ ڈالی ہیں کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے, کتاب کھول لیں گے اور لوگوں کو درس دیں گے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی, بغیر مسواک کے جو پڑھی جاتی ہے بغیر مسواک کیے ہوئے, تو مسواک کے ذریعے مسواک کر کے پڑھی ہوئی نماز 70 گنا زیادہ وزن رکھتی ہے اور 70 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سب موضوع اور من گھڑت روایت ہے. مسواک کی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. عند کل وضو بھی آیا, عند کل صلاۃ بھی آیا, عند کل مسجد بھی آیا. الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں. میں ہر وضو سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا, میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے میں مسواک کو فرض کر دیتا, لیکن میں فرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری امت پر یہ کام مشکل ہے. یہ رحم ہے نبی اکرم کا. اگر فرض کر دیتے تو ذرا بتائیے کیا ہوتا. بغیر مسواک کیے ہوئے نماز نہیں ہوگی, فرض ہے نماز, فرض مسواک بھی فرض. اگر یہ کہہ دیتے اللہ کے رسول تو کیا ہوتا, آپ اندازہ لگا سکتے. یہ رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ذرا وہ بھی ایک منظر دیکھیں, اور خاص طور پر وہ نوجوان ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں جو پوری رات کیرم بورڈ کھیلتے ہیں. وہ نوجوان بھی ذرا توجہ دیں جو پوری رات لائٹیں جلا کر پورے میدان میں اور کرکٹ میچ کھیلتے ہیں, یا انٹرنیشنل لیول پر ہونے والے میچ کو پوری رات جاگ کر ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر میچ دیکھ کر پوری رات خراب کرتے ہیں. وہ لوگ بھی ذرا نظر ڈالیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 3 صحابیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے. جاء 3 رہط, 3 صحابیوں پر مشتمل ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتی ہے. الى بعض بیوت النبی, یہ آیا بعض ازواج النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے کے لیے. نبی نہیں ملے تو اللہ کے رسول کی کچھ بیویوں سے انہوں نے ملاقات کی اور پوچھا اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے ہیں, کتنے روزے رکھتے ہیں, کتنا سوتے ہیں, رات میں کتنا اٹھتے ہیں. پوری عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے نبی کی بعض بیویوں سے ملاقات کرتا ہے. 3 صحابیوں کا ایک وفد, اور بیویوں سے ملاقات کرنے کے بعد جب یہ وفد باہر آیا, یہ تینوں صحابہ باہر آئے تو کہنے لگے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم, کہاں ہماری عبادتیں اور کہاں نبی. اللہ کے نبی اگر عبادت نہ بھی کریں تو چلے گا کیونکہ وہ تو جنتی ہیں, ہم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی کی عبادت کرنے کا جو حال بتایا ہے وہ نبی کے لیے ٹھیک ہے، ہمیں نبی اکرم سے زیادہ کرنا ہے، کیونکہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں، نبی تو جنتی ہیں، ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہے۔ ایسا ہے، ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کیا کہا، نقشہ دیکھیے۔ ایک نے کہا ہم آج کے بعد رات بھر نماز پڑھیں گے اور کبھی سوئیں گے نہیں، ہر رات جاگیں گے اور پوری رات ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، عشاء کی نماز کے بعد ہم مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے، نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں گے، آج کے بعد ہم کبھی سوئیں گے نہیں، رات بھر ہم نمازوں میں گزار دیں گے۔ تین صحابیوں میں سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی سویا نہیں کروں گا رات میں۔ دوسرے صحابی نے کیا کہا، رات تو تم نے لے لی، رات بھر تم عبادت کرو گے کبھی نہیں سو گے، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، یعنی میں پورے دن سال کے 12 مہینے میں روزے رکھوں گا اور کبھی چھوڑوں گا نہیں، ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا، جب تک مجھے زندگی ہے اور میری جان میں جان ہے میں روزے کو ترک نہیں کروں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیسرا بچا، تیسرے نے کہا تم رات بھر نماز پڑھو گے، تم دن بھر روزہ رکھو گے، تو اب میں کیا کروں، دن تو تم نے لے لی، رات تم نے لے لی، میں بھی تو عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسرے نے بڑا عجیب ایک عبادت کا ایک تیسرا طریقہ، اس نے کہا انا اعتزل النساء فلا تزوج، میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا، دن میں روزے رکھوں گا اور رات میں نماز پڑھوں گا، اور بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا، یا میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو بیوی کے قریب جانا پڑے گا، بیوی کے قریب جائیں گے تو بچے ہوں گے، بچے ہوں گے تو پھر بچوں کے لیے کماؤ اور ان کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو، ان کو پال پوس کے بڑا کرو، تو عبادت کا ٹائم ہمیں بیوی بچوں کی پرورش میں گزارنا پڑے۔ تو انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، یا میں شادی نہیں کروں گا، یا میں بیوی سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا اور دن بھر عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا۔ یہ تیسرے نے اپنا طریقہ بتایا۔ تو تین صحابی تین جگہ بٹ گئے، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا کبھی چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے کہا میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تین لوگوں نے تین قسم کی باتیں کہیں۔ رات بھر میچ کھیلنے والوں، جناب محمد الرسول اللہ کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ تین صحابہ ایسا ایسا بولے، تو آپ ان تینوں کے پاس گئے، آپ ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے، اور جب ان تینوں کے پاس گئے تو آپ نے ان سے پوچھا انتم الذی قلتم کذا و کذا، یہ ہے بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، یہ ہے بخاری کی حدیث کتاب النکاح کے الفاظ، سمعت انتم الذی قلتم کذا و کذا، میں نے سنا ہے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کیا تم ہی میں سے وہ شخص موجود ہے جو کہہ رہا تھا میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کیا تم ہی میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں بیوی اور بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کہا۔ اے اللہ کے نبی صاف دل کے تھے، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم ہی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں سے کیا کہا؟ وہ میچ نہیں دیکھ رہے تھے، میچ کھیل بھی نہیں رہے تھے، پوری رات جیو اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والا 2GB ڈاٹا بھی دیکھ کر ختم نہیں کر رہے تھے، بلکہ نماز پڑھنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات انہوں نے کہی تھی، نیک کام کرنے کی بات انہوں نے کہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا اور فرمایا نہیں۔
تم رات بھر نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہاں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم دن بھر روزہ رکھنا چاہتے ہو ہمیشہ، تمہارے لیے یہ کام بھی غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ اور اے حضرت جی، تم بیوی بچوں کو چھوڑو گے، رات میں نماز اور دن میں روزہ؟ ہاں۔ تو کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ صحابہ بولے اللہ کے نبی ہم کہاں، آپ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہوگا؟ آپ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں، آپ کو زیادہ ہے۔ تقویٰ تمہارے اندر زیادہ ہے یا میرے اندر؟ نہیں، آپ ہی کے اندر ہے۔ تو کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہوں، تو میرا تو یہ حال ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، 2 حصے میں سوتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک ہم رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں، 2 حصہ میں سوتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کبھی کبھی میں ایک ایک کر کے ساری بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں بیویوں سے ملتا بھی ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، آنکھ کاٹ بھی ادا کرتا ہوں، 2/3 رات گزر جانے کے بعد آخری حصے میں رات کے اٹھتا ہوں تو میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات میں اٹھتا ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں مہینے میں کچھ دن نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میرے پاس بیوی ہے، میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، اور 2/3 رات گزر جانے کے بعد رات میں اٹھ کر میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، یعنی تمہیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ پوری رات نماز میں گزار رہے ہو، غلط ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھو گے، کبھی نہیں چھوڑو گے، یہ بھی غلط ہے، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر نماز اور روزے میں پڑے رہو تو یہ بھی غلط ہے۔ فرمایا جو میں کر رہا ہوں وہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میری سنت سے منہ موڑا، میرے طریقے پر نہ چلے، رات بھر نماز پڑھتے رہے اور دن بھر روزہ رکھتے رہے، اپنے بیوی بچوں کے قریب نہیں گئے، اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا، فلیس منی، تو آج کے بعد تم ہم میں سے نہیں، یعنی رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسلام کے اندر تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ غور کرو، رات بھر نمازوں میں گزار دینے والا انسان جب شریعت پہ نہیں چلتا ہے اور رات بھر نماز پڑھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ رات بھر میچ دیکھنے والے، رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے والوں، تمہیں پوری رات کیرم بورڈ اور میچ کھیلنے میں گزارنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ ہمارے نبی نے پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ ہر دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیرم بورڈ کھیل کر اپنا پورا دن برباد کرنے کی اور پورا میچ کھیل کر اپنی پوری رات برباد کرنے کی اجازت تمہیں کون سی شریعت میں مل گئی؟ ذرا اپنے نفس سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو۔ حساب و کتاب کا دن تو ایک متعین ہے، یوم الحساب، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کبھی اپنے نفس، اپنے ضمیر، اپنے گریبانوں کا بٹن کھول کر، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل سے اپنا حساب لو، اپنا بھی محاسبہ کرو، احتساب نفس کرو کہ تمہیں کس نے اجازت دے دی پوری رات موبائل میں لگے رہنا، اور پوری رات جب تک یہ 2GB 4GB 5 ہم آپ استعمال نہیں کر لیں گے ہم سوئیں گے نہیں، اور ہر رات اس کو معمول بنا لینا، یہ اجازت کس نے دی؟ شریعت۔ یہ نبی اکرم کی رحمت ہے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، رات بھر نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، تم ہمیشہ روزہ رکھو گے، بڑا اچھا کام ہے، آپ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ایک آدمی جب رات بھر نماز ہی پڑھتا رہے گا تو دن میں پھر وہ محنت نہیں کر پائے گا، مزدوری نہیں کر پائے گا، رزق حلال نہیں کما پائے گا، پھر وہ اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے فرمایا
کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کر لیا کرو۔ آپ نے ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا۔ جب تم دن بھر روزہ ہی رکھتے رہو گے اور ہمیشہ رکھو گے تو نحیف اور کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری تندرست صحت خراب ہو جائے گی۔ جب صحت خراب ہو جائے گی تو تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت نہیں کر سکتے ہو، جلدی قبر کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے، پھر تمہاری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوگی؟ رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آپ نے دن بھر روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، آپ نے پوری رات عبادت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رات کا کچھ حصہ سویا بھی کرو اور 2/3 گزر جانے کے بعد آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو نفلی، اللہ کے یہاں 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اگر تم نے 3 روزے رکھ لیے مہینے میں تو تمہیں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھ لو تو گویا کہ تم نے پورے مہینے روزے رکھ لیے ہیں۔ آپ نے پورے مہینے روزے رکھنے سے منع کر دیا، صرف مہینے میں 3 روزے رکھنے کی پرمیشن بھی دے دی تاکہ تمہیں ثواب بھی ملتا رہے، روزہ بھی رکھتے رہو اور اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے رہو اور محنت و مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلا اور پلا بھی سکو۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے کچھ خاص مہربان ہے۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور تراویح بھی۔ پہلی رات پڑھائی، کافی لوگوں نے پڑھی۔ دوسری رات پڑھائی، پہلے سے زیادہ لوگ مسجد میں آئے۔ تیسری رات میں پڑھائی تو مسجد خچا خچ بھر گئی۔ چوتھی رات اللہ کے رسول نہیں آئے بلکہ اپنے حجرے سے خبر بھجوا دی کہ جس کو بھی یہ نماز پڑھنا ہے الگ الگ پڑھ لے، یا 2 4 5 6 لوگ جمع ہو کر ایک کو امام بنا لیں اور وہ ان کو نماز پڑھا دے۔ جس کو پڑھنا ہو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صبح جب اللہ کے نبی واپس آئے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا لگ رہا تھا جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ اس کو پڑھاتے رہیں اور پورے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کی رات بھی نکلنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ کل پڑھاؤں، لیکن کل میں اس لیے نہیں آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ پہلی رات ہم نے تراویح پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اچھا خاصا اضافہ تھا، دوسری رات میں جب میں نے نماز پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا، جب تیسری رات میں نے تراویح پڑھائی تو پوری کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیج دے اور یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، ہمارے ذریعے یہ حکم نافذ نہ کروا دے اللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد یہ نماز تمہارے اوپر، تمہاری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے فرضیت کا اعلان لے کے نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ نماز تراویح کو فرض کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگا اس لیے میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے 3 رات نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن چوتھی رات میں آپ نہیں آئے، چوتھی رات میں آپ نہیں آئے۔ وجہ کیا بتائی؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اگر میری امت پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر میری امت نہ پڑھ پائے تو جہنم کے قریب چلی جائے گی۔ یہ نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ چوتھی رات نماز پڑھانے ہی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ میری امت پر نبی اکرم کا چوتھی رات میں نہ نکلنا
رحمت ہے امت کے لیے. فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مسواک فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ رات بھر عبادت اور دن بھر کے روزے فرض کر دیے جاتے. اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں بہت اچھا کرو، آج بہت اچھا عمل کرو، تو کیا ہوتا؟ ہم کہاں ہوتے آج؟ یہ صورتحال دیکھیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، قرآن نے کتنی صحیح فضیلت بیان کی محمد رسول اللہ کی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ مومنوں کے، مسلمانوں کے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے. کتنی خاص رحمت ہے. آئیے ایک اور چیز بتائیں، اور بہت پیاری چیز، اور سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر